بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاکسار ابو الحسن واحد رضوی کان اللہ لہو آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے اتحاد اہل سنت کی ضرورت و اہمیت۔ جیسا کہ عنوان سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، ہماری گفتگو کا دائرہ کار اتحاد اہل سنت ہے۔ اتحاد اہل سنت کی ہمارے نزدیک دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ عقائد اور معمولات اہل سنت کے تحفظ کے لیے اتحاد۔ یہ اتحاد دراصل علماء و مشائخ کا اتحاد ہوگا اور ایک مجلس شورا ہوگی، اور اس مجلس شورا میں سے ایک اہل سنت و جماعت کے مقتدی منتخب ہوں گے۔ انہی کی زیر نگرانی مجلس شورا کام کرے گی۔ اس مجلس شورا کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد اور معمولات کا تحفظ کرے، اور جہاں بھر میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً جب بھی عقائد اہل سنت یا معمولات اہل سنت کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو اس کا متفق کا حل یہ مجلس شورا کرے گی، اور جو مقتدی ہوں گے، پیشوا ہوں گے، صدر کر لیں، چیئرمین کا لفظ استعمال کر لیں، امیر کا لفظ استعمال کر لیں، وہ حتمی طور پر کسی بھی مسئلہ میں فیصلہ کن اعلان کریں گے، پھر تمام علماء، مشائخ اور عوام اہل سنت اس کے پابند ہوں گے۔ اس اتحاد کی ضرورت اور اہمیت ہر کے و میں پر واضح اور ظاہر ہے۔ اتحاد اہل سنت و جماعت کی دوسری صورت وہ سیاسی ہے، یعنی سیاسی طور پر جتنی بھی اہل سنت و جماعت کی سیاسی جماعتیں ہیں، گروپس ہیں، وہ سب متفق ہوں، اکٹھے ہوں، اور انفرادی طور پر وہ اپنے حوالے سے کام کریں، لیکن اجتماعی ان کے کام کا نتیجہ ایک جیسا سامنے آنا چاہیے۔ اس کے لیے تمام اہل سنت و جماعت کی چھوٹی بڑی تنظیموں کا اتحاد ضروری ہے۔ اس کی بھی ایک مجلس شورا بن جائے اور ایک مقتدی بن جائیں جن کا اعلان حتمی تصور کیا جائے۔ یہ دونوں اتحاد کی صورتیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مفید ہیں۔ اس میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گی تو وہ صرف اور صرف انا کی رکاوٹ ہوگی، کام نہ کرنے اور مصلحتوں کو سامنے رکھنے اور دن بدن تنزلی کی طرف جانے کے علاوہ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ میں ملک پاکستان کے بالخصوص پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر، صوبہ بلوچستان اور وفاق سے تعلق رکھنے والے تمام علماء و مشائخ کی خدمت میں انتہائی ادب اور احترام سے یہ گزارش اور التماس کرتا ہوں کہ اتحاد اہل سنت کی ان دونوں صورتوں پر توجہ دیں اور علی الفور اس پر عمل کرنے کی
کوشش فرمائیں۔ ہر ضلع میں مجلس شورا کے ارکان کے لیے ہر ضلع سے اور ہر بڑے شہر سے ارکان لیے جائیں، اور خلوص، اخلاص، للہیت، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامرانی کے لیے کام کرے۔ اس سلسلے میں پہلے تحریری ورک کیا جائے، پیپر ورک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان امور اور نکات کی روشنی میں اتحاد کی کوشش کو شروع کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔